دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إلى آخر هذه الآية۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان گرامی وقار، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے جو محافل اور جو مجالس یہاں پر منعقد کی گئی ہیں، آج پہلی محفل پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود پاک کی نسبت سے ہم جو محفل منعقد کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ برکات رحمات یہ سب اترتی ہی ہیں، ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عشق رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع مدھم ہونے لگتی ہے تو ان مجالس پاک سے وہ روشنی دوبالا ہو جاتی ہے، حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ مناسبتوں کے ذریعے ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بیان کرنے کا اور آپ سب کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر نوجوان بلکہ ہر بچہ اور ہر بوڑھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سنتا ہے، اور اس نبی پاک سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، آپ سے جب سوال ہوا کہ امت جب قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت کے اوپر برا وقت آئے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، تو آپ نے فرمایا انہیں محبت رسول اور عشق رسول میں اور بڑھا دیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت رسول اور عشق رسول کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ڈال دیں تو آدمی اس سے بڑھ جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں سے اس کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود مبارکہ کی کثرت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنے۔ ان دو چیزوں سے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا، اور امت پر آئی ہوئی بلائیں اور آفات اور یہ قسم پرسی کے جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تم جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس حدیث پاک کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخر کرنے لگا میں اپنی زندگی پر، اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں،
اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی محفلوں کا فائدہ۔ آپ اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج سے ہم مسلسل اعلان کے مطابق محافل رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف عنوانات پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ ہے۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ آخری اپنے شعر میں فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مقام ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں۔ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں۔ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا، حیران ہوں۔ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، عام بندہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے، اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔
رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں. اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے. اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں. سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں. سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ. اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں. کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ. یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب. ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا. حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے، اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب. کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے. لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے. یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا. جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں. حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے، اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے. فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس میں میرا تیرا نہیں ہوتا. تو جہاں حبیب کی بات آتی ہے وہاں میرا اور تیرا نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت اس سے ہے کہ آپ کو صرف مخلوق میں یعنی عام انسانوں میں افضل اللہ نے نہیں بنایا، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی افضل بنایا. اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اعظام اور فرشتگان جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل بنایا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سے بھی افضل بنایا. یہ باقی رہے مخلوقات، جنات ہوں حیوانات ہوں، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے. اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، مستغنی کہتے ہیں.
اس کو کہتے ہیں جو ایک ہے بے نیاز ہوں میں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو رسول اللہ کی حاجت رہی ہے، کیسے؟ اب شروع سے چلتا ہوں میں۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ جب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تو جانتے ہیں آپ ولادت کے احوال اور قوائف پڑھیں تو تفاسیر میں یہ بات ملتی ہے کہ زمین سے مختلف علاقوں کی مٹی لائی گئی، فرشتوں نے لا کر کے گوندھا، جنت کے پانی سے اسے گوندھا گیا اور اس کے بعد ایک شکل بنائی گئی۔ شکل بنانے کے بعد یہ تو جسم کی شکل ہوئی، اللہ رب العزت نے اب اس میں روح ڈالنی تھی۔ روح کیا چیز ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا روح جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا امر ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ نے فرمایا کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے یا اللہ کا نور ہے۔ نور جب یہ جسم میں ڈالنا ہوا، کس میں؟ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں، جس کو فرشتوں نے گوندھا تھا مٹی سے اور پانی سے، اور اس کو آگ سے تپا کر کے گرم کیا گیا تھا، 4 عناصر اس کے اندر رکھے گئے تھے۔ اب آدم علیہ السلام کے روح ڈالنی تھی جسم کے اندر، تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ روح کو ڈالا گیا، روح باہر آ گئی، کیونکہ روح نور ہے اور جسم مٹی سے بنا ہوا اندھیرا ہے۔ اندھیرا اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، نور آیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، اور اندھیرا ہے تو اس کا مطلب نور نہیں ہے۔ روح کا اور جسم کا ملاپ کیسے ہو؟ روح باہر آئی، پھر ڈالا گیا، وہ باہر آئی، روح کہنے لگی کہ مولا اس میں گھبراہٹ ہے، اندھیرا ہے، روح کو اس میں قرار پانا ہے۔ بزرگان دین ائمہ تفاسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو اس کے اندر قرار رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو رکھا، اور پھر روح کو ڈالا گیا۔ آدم علیہ السلام کے جسم پاک میں روح آئی، آپ کو پہلی مرتبہ ایک چھینک آئی اور آپ نے الحمدللہ کہا، یہاں سے ہے انسان کے سانس لینے کی ابتدا۔ میرے عزیزو، کائنات پہ سب سے پہلا انسان جو روح والا بنا اور سانس لینے کے قابل بنا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نور محمدی کے صدقے میں سانس لیا، سانس لیا ہے۔ کس کی بدولت؟ نور محمدی کے بدولت۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا۔ اب یہ نور جو ہے منتقل ہوتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تک آیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب موقع آئے میلاد پاک کا، میں اس نور کے منتقل ہونے کی کیفیت کو بھی عرض کروں گا۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیداری کس کی بدولت؟ نور محمدی کی بدولت۔ جب آپ بیدار ہوئے، اتنا ہی نہیں، جلوہ محمدی کو کہاں کہاں دیکھو، جہاں دیکھا وہاں پایا۔ آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے، فرشتوں کو حکم ہوا کہ انہیں سجدہ کرو، فرشتے سجدہ کیے، ابلیس انکار کیا، مردود ہوا، اور اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت میں ٹھہرایا گیا۔ آدم علیہ السلام جنت کے ہر دروازے کو دیکھتے، ہر دیوار کو دیکھتے، فرماتے ہیں ہر دروازے پر، ہر دیوار پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ۔ آسمانوں میں میرے نبی کا نام کیا ہے؟ احمد ہے، زمینوں میں میرے آقا کا نام محمد ہے۔ عزیزان گرامی، آدم علیہ السلام نے جگہ جگہ پر کیا نام دیکھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رب ذوالجلال کے نام کے ساتھ۔ اب سنیے، یہ خیال آپ کے دل میں تھا، سوال بھی کیا آپ نے مولا سے، اے رب ذوالجلال، تیرے نام کے ساتھ یہ ایک دوسرا نام کس کا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ میرے حبیب کا نام ہے۔ وہ کہاں رہتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ تو تیری ہی نسل میں بآخری زمانے میں پیدا ہوگا۔ یہ بات آئی گئی۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرانے کے بعد حکم فرمایا تھا، آپ کے جسم پاک سے حوا کو پیدا کیا گیا، اور اس کے بعد حکم ہوا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہری رہو، لیکن ایک درخت تھا جنت میں جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا، لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا حکمت تھی۔
اس درخت کے متعلق بڑے الگ الگ اقوال ہیں، وہ کون سا درخت تھا، کس پھل کا درخت تھا، لیکن بس اتنا تھا کہ اللہ نے وہاں جانے سے منع کیا تھا۔ ابلیس جو کہ شیطان ہو چکا تھا، اللہ نے اسے راندہ بارگاہ کر چکا تھا اور مردود بنا دیا تھا۔ ابلیس کا کام یہ تھا کہ وہ چیلنج کر دیا تھا اپنے رب تعالیٰ سے کہ میں اب آدم اور اس کی پوری اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے قیامت تک کا موقع ہے، جتنے لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے کر۔ ابلیس وہیں سے ابتدا کرتا ہے، آدم علیہ السلام سے ہی وسوسے ڈالنا شروع کیا۔ فوسوس لہما الشیطان، قرآن میں ہے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا شیطان نے۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو، ہماری ماں کو اور ہمارے باپ کو وسوسہ ڈالا، یہ کہہ کر کے کہ تمہیں معلوم ہے اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے تمہیں اللہ نے؟ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لوگے الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لوگے تو یا تو بڑے معزز فرشتے بن جاؤ گے یا تو ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے، اور جو نہیں کھاتا وہ جنت سے نکل جائے گا۔ ان کو ایسا لگا کہ جنت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہے، میں بڑے ادب سے یہاں کہوں گا، آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا کے درمیان بات چیت ہوئی، آخر کار وہ پھل کھا لیے، قریب بھی گئے، پھل کھا بھی لیے، اور اللہ رب العزت کا عتاب ہوا۔ اللہ نے فرمایا اب اترو، تم زمین پر جاؤ۔ زمین پر اتار دیا گیا، دونوں کو الگ الگ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سرندیب پہاڑ پر اتارا، بی بی حوا کو جدہ میں عرب کے علاقے میں اتارا، دونوں الگ الگ زندگی گزارتے رہے، لیکن آدم علیہ السلام کو اس پھل کے کھانے پر افسوس رہا، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، بار الہ تو نے منع کیا تھا میں کھا لیا، تو مجھے معاف کر۔ آدم علیہ السلام سب سے زیادہ رونے والوں میں شمار ہوتے ہیں، اتنا روئے تھے کہ تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آدم علیہ السلام نے بے انتہا آہو بکا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب مجھے جو بات عرض کرنی ہے یہ پورے واقعے میں وہ اب حاصل کلام یہ ہے، آدم علیہ السلام 300 سال روتے رہے، جنت میں رہے، جنت سے اترے، زمین پر آئے، 300 سال رہے، روتے رہے، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں، توبہ قبول ہوئی نہیں ہوئی اس کے متعلق کوئی اشارہ نہیں۔ 300 سال کے بعد خود اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے آدم کے دل میں ایک بات ڈال دی۔ وہ بات کیا تھی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے اپنے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ آدم علیہ السلام 300 سال پہلے کی بات یاد کرنے لگے، جب اللہ نے میرے جسم میں روح ڈالی اور روح سے میں بیدار ہوا، جنت کی ہر کھڑکی ہر دروازے پر میں نے ایک نام دیکھا تھا میرے خدا کے نام کے ساتھ، یہ بات یاد آئی، وہی کلمہ یاد آیا، وہی کلمہ یاد آیا جو جنت کی ہر در و دیوار پر لکھا ہوا تھا۔ تب آپ نے عرض کیا اے مولا جس کا نام تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ لکھا ہے، اگر وہ تیرا محبوب ہے تو اس کی بدولت میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت نے فوراً جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ توبہ کے قبول ہونے میں اتنی سرعت، اتنی جلدی، اتنی تیزی اگر کسی نام کی وجہ سے ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن نے یہی کہا ہے اگر اے مومنو اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ ہو جائے تو کہاں آؤ؟ قرآن میں ہے مسجد میں آؤ نہیں، کعبے میں آؤ نہیں، اے مومنو تم میرے رسول کے پاس آؤ، جاؤکا، اے رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں، اور اگر آپ ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اب اندازہ کریں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، برکت کس کی تھی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک آپ نے لیا اور دعا قبول ہوئی۔ اب سنیے ایک اور مزے کی بات، بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام خوش ہوئے، جبرائیل آئے جنت سے پیغام لے کر، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ آدم علیہ السلام نے کہا وہ نام اتنی برکت والا، وہ نام اتنی عظمت والا، وہ نام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے مقام و مرتبے والا، اے مولا
اس نام پاک کی ذات اور اس کی ہستی کا ایک بار مجھے بھی تو دیدار کرا دے، ایک بار مجھے دیدار کرا دے۔ جو لوگ یہ کہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، وہ یہ بات سنیں، ابھی دنیا وجود میں ہی نہیں آئی، کوئی بچے نہیں ہوئے آدم علیہ السلام کے، تب آدم علیہ السلام عرض کر رہے مولا اس شکل محمدی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں جس کی بدولت میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں دیکھو، یہ بیان کیا ہے کہ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں آپ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور پاک ان کے انگوٹھوں میں رکھا گیا۔ آدم علیہ السلام نے بڑھ کر کے اس کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ ہمارا بھی آج طریقہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے اصلی اولاد وہی ہے جو اپنے باپ کے طریقے پہ چلتی ہے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم کس کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ جو باپ کا نہ ہو اسے تکلیف ہو۔ ہم آدم علیہ السلام کی آل میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہم اپنے باپ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یہاں پر افضلیت مصطفیٰ عرض کرنی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات میں کمپیر اور موازنہ کر کے نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کرو کہ ایک نبی کو گراؤ دوسرے نبی کو بڑھاؤ۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نبوت اور رسالت میں برابر ہیں، لیکن کچھ خصوصیتیں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بھی دوسرے نبی کی توہین کریں گے، ہرگز نہیں۔ ہر نبی کا اپنا مقام ہے، ہر نبی کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک الگ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم۔ ساری دنیا کس کی رضا چاہتی ہے؟ آپ کیا کہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ کون نہیں کہتا؟ انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اولیاء کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، جنات کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حتیٰ کہ نباتات، حیوانات سارے یہ کہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ ہے میرے آقا کا مقام، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک، حضرت بی بی رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا قرآن میں کوئی ایسی آیت جو پوری امت کے لیے بہت حوصلے والی ہو، کون سی ہے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، فَإِنَّهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ بے شک سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آیت ہے کہ نہیں حوصلہ دلانے والی؟ اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ کی رحمت سے نا امید مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ بعض لوگ یہی کہتے ہیں یہ آیت ہے حوصلہ دلانے والی، بہت حوصلہ ہے، لیکن حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہے نہیں، میں سمجھتی ہوں ایک دوسری آیت ہے۔ پوچھا گیا وہ کون سی ہے؟ کہا سورہ والضحیٰ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے رسول ان قریب آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہا اس میں امت کی کیا بھلائی ہے؟ سوال کیا تھا؟ امت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے حوصلے والی کوئی آیت ہے، بخشش والی کوئی آیت ہے؟ تو وہ بعض علماء نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ آیت ہے رحمت کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سب گناہ معاف کرے گا۔ اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن رابعہ بصریہ فرما رہی ہیں نہیں، آیت یہ ہے رسول کو اللہ فرما رہا ہے اے رسول آپ کو اللہ اتنا دے دے گا کہ ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اس میں تو رسول کی رضا کی بات ہے، یہاں تمام انسانوں کا کیا بھلا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رسول اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک سب کی بخشش نہ ہو جائے، جب تک سارے ایمان والوں کی بخشش نہ ہو جائے تب تک رسول راضی نہ ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی آیت رحمت ہے کہ رسول کی رضا جب تک نہ ہوگی اللہ دیتا رہے گا، دیتا رہے گا۔ عزیزان گرامی، افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
انبیاء کرام کو جو مقامات ملے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچے ہمہ خوباں دارند تو تنہا داری۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف کا حسن بھی آپ کے اندر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت و طاقت جو آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آقا آپ کے اندر وہ بھی جمال ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوت اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا کمال بھی آپ کے اندر ہے۔ آنچ ہما خوباں دارند، یہ سارے نبی جتنے معجزے رکھتے تھے، یا رسول اللہ تو تنہا داری، آپ کے اکیلے کے اندر وہ سب موجود ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ نے آپ کو انعام میں عطا کی۔ میں تفصیل سے اگر بتاتا چلوں تو سارے معجزات ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ 12 روز کے اندر معجزات مصطفیٰ بھی میں عرض کروں گا، لیکن اولیاء انبیاء کرام علیہ السلام میں افضلیت جس رسول کو حاصل ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اولین کا بھی سردار بنایا، آخرین کا بھی سردار بنایا۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں اولین کا بھی سردار ہوں، آخرین کا بھی سردار ہوں، اور یہی سرداری ہی تو ہے۔ سب سے بڑی افضلیت کہاں ثابت ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ رب العزت معراج میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہے۔ ایک طرف لن ترانی ہے، ایک طرف لن ترانی قرآن میں آئی ہوئی آیت میں بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار یوں عرض کر رہے تھے، ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ لن عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، نفی تاکید، کہ تم ہرگز نہیں دیکھ سکو گے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ آپ نے بار بار اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، کوہ طور پر آ جاؤ، کوہ طور پر آ جاؤ، نالین نیچے اتارو۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ نالین، چپل اپنے نیچے اتارو، کوہ طور پر آؤ، اور اللہ رب العزت اپنی پوری ذات نہیں، اپنی ایک تجلی کا اظہار تم پر کرے گا۔ اگر دیکھ سکو تو دیکھ لو، اس کے بعد دوسری منزلیں ہوں گی۔ قرآن کی آیت ہے 9ویں پارے کی، اللہ فرماتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا موسیٰ سامنے والے پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اس درخت کی طرف جو پہاڑ کے اوپر ہے۔ اس درخت پر اللہ رب العزت نے اپنے جمال کی، جلال کی تجلیات میں سے سوئی کے ناکے سے بھی کم، سوئی کا ناکہ ہوتا کتنا ہے؟ بہت چھوٹا سا، سوئی کی انی، اس سے بھی کم حصہ اپنی تجلی کا، اپنی نور کا ظاہر فرمایا۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، پورا پہاڑ زلزلہ میں تبدیل ہوا، زلزلے میں آ گیا، پورا پہاڑ جل گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور غش کھا کر کے موسیٰ علیہ السلام زمین پر گر گئے، غش کھا گئے، دیکھ نہیں سکے کس چیز کو؟ جو سوئی کے ناکے کے برابر رب ذوالجلال کی تجلی تھی۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب وہ بیدار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ تیری بلندی ہو، تیری پاکی ہو، میں رجوع کرتا ہوں اپنی اس بات سے جو پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ تو مجھے دکھا دے۔ پھر دوبارہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اے اللہ تو مجھے دکھا دے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ یہ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی بشر میں یہ طاقت نہیں کہ وہ براہ راست اپنے رب کو دیکھ سکے، کسی بشر کے اندر یہ آنکھیں دی نہیں گئیں کہ وہ براہ راست اپنے پیدا کرنے والے خالق کو دیکھ سکے۔ لیکن یہی معاملہ جب میرے آقا کے ساتھ ہوا، 26 رجب المرجب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دولت قدے پر حضرت ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین آئے اور آ کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیدار کر رہے ہیں۔ تو بیداری کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، انہوں نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں سے لگائی، ٹھنڈک سے آپ بیدار ہوئے۔ پوچھا جبرائیل اس وقت آنا کس بات کا ہے؟ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح و قلم کے دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار، آج آپ کی معراج کا وقت ہے، آپ کی معراج کی شب ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زیارت کرانا چاہتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے جب یہ کہا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے، بیدار ہوئے اور وہاں سے مسجد حرم شریف تشریف لے گئے۔ براق آپ ہی کے لیے بنائی گئی سواری، اس پر اس سے پہلے نہ کوئی سوار ہوا نہ ان کے بعد کوئی سوار ہوا۔ یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ براق کی تیز رفتاری ایسی تھی جہاں تک ایک نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا۔ براق کی تیز رفتاری، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر جلوہ فرما ہو کر آسمانوں کے سفر پر گئے۔ لیکن اس سفر میں میرے آقا کی افضلیت تمہیں جگہ جگہ میں بتاؤں۔ اللہ اکبر، حرم پاک سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک چھوڑے سے وقت میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا۔ مسجد اقصیٰ کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ پہلے ہم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ گئے تو سفر کے درمیان یہاں مسجد اقصیٰ آنے کا کیا مطلب ہے، کیا وجہ ہے؟ یہاں آئے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھا آپ تنہا نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے سب کے سب وہاں جمع تھے، سب کے سب جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے، سبوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری زمانے میں آئے ہیں، لیکن جب مسجد اقصیٰ میں گزر رہے تھے تو سب سے آگے مصلی پر آپ تشریف فرما تھے۔ سب سے پہلے آپ مصلی پر تشریف لے گئے، آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ اب یہ ایک الگ نماز ہے، جبکہ نماز تو معراج کے بعد ہم کو ملی، وہ نماز انبیاء کی مخصوص نماز تھی، وہ تو صرف میرے آقا کی امامت دکھانی مقصود تھی۔ اس نماز کو نہ میں جمعہ سے تشبیہ دے سکتا ہوں نہ عید سے تشبیہ دے سکتا ہوں، اس لیے کہ نہ دنیا میں ایسی کوئی نماز ہوئی ہے نہ ہوگی جس کا امام سید الانبیاء اور مقتدی سارے رسول، سارے انبیاء۔ ایسی نماز کہاں؟ وہ خود اپنی اپنی شریعتوں کے مالک، اپنی اپنی امتوں کے آقا، لیکن آج میرے نبی کی اقتداء میں مقتدی بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس نماز کا ایک الگ حال ہے۔ حضور نے امامت فرمائی، امام ہی خطبہ دیتا ہے یا نہیں؟ جمعہ میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، عید میں جو نماز پڑھایا وہی خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس نماز کا حال ایسا نہیں تھا۔ حضور نے امامت تو فرمائی، خطبہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے دیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے دیا، پھر اسماعیل علیہ السلام نے دیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ کئی انبیاء کرام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ یہ کیا خطبہ تھا؟ ہر نبی آتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر کہتے ہو مولود کی محفل شرک و بدعت ہے، ان انبیاء کرام کو کیا فتویٰ دو گے جو نبی بازو بیٹھے ہیں اور ان کی تعریف میں وہ مدح سرائی کر رہے ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنا، یہی تو مولود کی محفل ہے، یہی تو میلاد کی محفل ہے۔ میلاد کی محفل میں مجھے بتاؤ کیا گانے بجانے ہوتے ہیں، کیا ڈھول باجے ہوتے ہیں؟ یہاں سیرت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے، یہی تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے اشرف ہیں، سب سے اکرم ہیں۔ حضور کی تعریف بیان کرنا یہ تو معراج کے سفر میں انبیاء کی بھی سنت ہے۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں نے خطبہ دیا، وہ کتنا وقت لگا ہوگا اللہ ہی بہتر جانے، اللہ ہی بہتر جانے۔ نبیوں کی طاقت و قوت اپنی جگہ پر، اس کو آپ گیس نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے نبیوں کو کیا طاقت دی ہے، کون سی قوت ہے؟ یہاں لوگ حضور کی طاقت ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے نبیوں کی طاقت ان کا اندازہ نہیں کر سکو گے۔ نماز ادھر پڑھائی، جلسہ ختم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفر پر روانہ ہوئے۔ کہاں؟ اب آسمانوں کا سفر تھا، جبکہ فرمایا گیا ہے آسمانوں کا سفر براق پر، اور وہ بھی تیز رفتار براق۔ لیکن حدیث میں یہ ملتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر جب پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کا دروازہ ہے، یہ اللہ بہتر جانے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا، اور جیسی پہلے آسمان پر آپ گئے، میرے آقا فرماتے میں نے آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔
کس سے؟ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. آدم علیہ السلام وہاں استقبال کے لیے تھے. ہر آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک نبی سے ملاقات کی. حضرت یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات کی اور ان نبیوں نے وہاں میرے آقا کا استقبال کیا. کہیں دہن کے گھوڑے دوڑاؤ تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے، خیالات اور اپنے عقل کو دوڑاؤ گے تو ادھر کے ادھر ہو جاؤ گے. مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے رسول سارے نبیوں کی امامت کر رہے تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمانوں پر مل رہے تھے. بات تو ہے نا؟ ہاں تو مجھے تو ظاہر واضح کرنا ہی پڑے گا. ہاں یقیناً مسجد اقصی میں امامت میرے آقا کر رہے تھے، نبی اقتدا کر رہے تھے، اور آسمانوں میں بھی انبیاء پہنچے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی. اب یہاں کہیں ایسی تو بات نہیں کہ حضور کی رفتار دھیمی ہے اور دوسرے نبیوں کی رفتار اور تیز ہے، وہ پہلے پہنچے ہوئے ہیں حضور سے. یہ خیال آئے گا، کوئی یہ سوال کرے گا دوسرے رسول تو میرے نبی سے پہلے پہنچ گئے تھے آسمانوں پر، حضور تو بعد میں آئے. میرے عزیز، یہ سفر کو تمہیں سمجھنا ہوگا. یہ سفر عام سفر نہیں ہے، عام سفر نہیں ہے. یہ سفر ایسا ہی ہے جیسا کوئی دولہا اپنے گھر سے نکلتا ہے. دولہا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ ہم نے شروع سے دیکھا ہے اس سفر کو. دیکھتے ہیں آپ، جیسے ہی آپ دولہا بنے، ہمارے ہاں گھوڑوں اور گھوڑیوں کا رواج تو ہے نہیں. یو پی وغیرہ میں آپ جائیں گے تو آج بھی دولہے گھوڑی پر بیٹھتے ہیں سنور کر کے. ہاں آپ وہ گھوڑی پر بیٹھتے ہیں اور آپ یہاں گاڑی پر بیٹھتے ہیں. بات ایک ہی ہے. جیسے ہی دولہا سج کر سنور کر تیار ہو کر گھر سے نکلتا ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، بھائی بہن. گھر سے جب دولہا رخصت ہو رہا ہوتا ہے، گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اس کا صدقہ اتارا جاتا ہے. اور جب دولہا بہت خوبصورت لگتا ہے، ماں کہتی ہے سبحان اللہ، باپ کہتا ہے سبحان اللہ، بھائی کہتے ہیں سبحان اللہ. کہنا بھی چاہیے، اللہ اس کو نظر سے محفوظ رکھے. دولہے کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت اچھا لگ رہا ہے، ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے. کہتے ہیں نہیں؟ اب میرے عزیز، اس سفر کے شروعات میں دولہا جب تیار ہوتا ہے تو رشتہ دار اس کو سبحان اللہ کہتے ہیں. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے اٹھائے گئے اور مسجد حرم میں آپ کا سینہ پاک دھویا گیا اور آپ کو سواری پر بٹھایا گیا. اب یہاں نہ کوئی رشتہ دار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، والد بھی نہیں اور والدہ بھی نہیں تھی، اور آپ کے بھائی نہیں تھے، بہنیں نہیں تھیں. اب یہاں اس دولہے کو کون کہے؟ سواری پر بیٹھا ہے. تب ہم نے قرآن کے 15ویں پارے کو پڑھا. اللہ فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ پارہ ہی یہاں سے شروع ہوتا ہے. کوئی اور نہیں کہے گا محبوب، تمہارا خدا کہے گا سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جس نے تمہیں سوار کرایا ہے. یہ اور شان ہے میرے مصطفیٰ کی. ہم گاڑی پر گھوڑے پر بیٹھیں، رشتہ دار سبحان اللہ کہیں. میرا نبی اگر سواری پر بیٹھے تو اللہ سبحان کہے، ان کا خالق خود کہے سبحان الذی. یہ سفر جو ہے باراتی اور دولہوں کا ہے. کبھی آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پر بھائی بہن سب تو دیکھ رہے تھے گاڑی پر بیٹھنے کے بعد، لیکن جب دولہا حال میں پہنچا ہے تو وہاں دیکھا یہی بھائی یہی بہنیں سب پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دولہے کا استقبال کرنا ہے. یہ سفر دولہے کا استقبالی سفر ہے. یہی میرے عزیزو، جب میرے آقا معراج کے سفر میں تھے، یہاں امامت تو کی مسجد اقصی میں، خطبے تو سب کے سنے، لیکن جب آسمانوں پر پہنچنا تھا تو حضور کا جو گھوڑا تھا، براق ہے، وہ دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جیسے دولہے کی سواری چلتی ہے. اور انبیاء پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ نبی سے زیادہ رفتار رکھتے ہیں، اس لیے پہنچے تھے کہ دولہے کا انہیں استقبال کرنا تھا. یہ سفر کی حکمت ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان، آپ کی افضلیت ہر نبی نے تسلیم کی. قرآن نے خود ان نبیوں سے وعدہ لیا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی سفر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کیے، جنت آپ کو دکھائی گئی، دوزخ کے نظارے کروائے گئے، اور اس کے بعد ایک مقام ایسا آیا سدرہ کے بعد، جبرائیل امین نے کہا اب جائیں، آپ کا سفر ہے. جہاں سے جبرائیل کا بھی سفر نہیں تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سدرہ کے آگے کا سفر کیا.
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس جگہ گئے اس کو کہتے ہیں لامکاں. لامکاں کا مطلب ہے جس جگہ کا کوئی نام ہی نہیں، تم نام نہیں رکھ سکتے اس کا. جنت کا ایک نام ہے، دوزخ کا ایک نام ہے، عرش کا ایک نام ہے، کرسی ایک نام ہے. حضور نے اس جگہ کا سفر کیا جس کو لامکاں کہتے ہیں، اس کا نام ہی نہیں. اب ہم نام نہیں رکھ سکتے اس جگہ کا. وہ کہاں ہے یہ وہی جانے جو سفر کیا ہو یا جس نے سفر کرایا ہو. اللہ رب العزت نے اپنے قرب کی منزلوں سے آپ کو ہمکنار فرمایا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی شب ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کی تجلیات کو دیکھا، اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھا. کیسے دیکھا؟ دور سے دیکھا، بلکہ قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. یہ سورہ نجم کی آیتیں. کان قاب قوسین او ادنا. قوسین کہتے ہیں تیر، معلوم ہے بان اور تیر جو یہاں پر ہوتی ہے. فرمایا قرآن نے دو کمان کے اندر تیر رکھ کر کے مارتے ہیں نا، دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا، اتنے قریب میرا حبیب آیا. اور کیسے دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جو دیکھا وہ بہت چھوٹی سی تجلی تھی. اور کیسے؟ ابھی پورا دیکھ ہی نہیں پائے تھے، پلک جھپک رہے تھے، تبھی غش کھا کر گرے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھے؟ نبی سے نہیں، قرآن سے ہی پوچھیں. سورہ نجم میں اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. ایسا دیکھا حبیب نے کہ نہ کبھی آنکھ جھپکی نہ پلٹی، اپنے رب کو دیکھتے رہے. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے رہے جیسے پوری آنکھیں کھلی رکھ کر کے کوئی دیکھتا ہے. کون یہ؟ کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس نے دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذات خداوندی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا تھا. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں پھر آتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے بہت چھوٹی تجلی دیکھی، لیکن کمال اتنی تجلی دیکھنے کے بعد بھی یہ کمال تھا کہ روایات یہ بتاتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اب آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا جلال تھا، اتنا جلال تھا. اور موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں 3 میل دور، 3 میل کا مطلب وہ 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر دور تک اگر کسی پتھر پر کوئی کالی چیونٹی چل رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہوں. 3 میل دور رات کے اندھیرے میں کالی چونٹی کسی کالے پتھر پر رینگ رہی ہو، موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری آنکھیں اسے آرام سے دیکھ سکتی ہیں. یہ جلوہ تھا اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا، اس ہلکی سی تجلی کو دیکھنے کا. اور جس نے سراپا خدا کی ذات کو دیکھا اس کی آنکھوں کے نور کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے یا رسول اللہ دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. کون سی ایسی چیز ہے جو رسول پاک سے چھپی ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے اندھیرے میں 3 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو اے سنیوں کیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا 4000 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ سے ہمارا آقا ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے، محفل پاک کو ہماری وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں. عزیزان گرام وقار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے. اب پھر میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات کروں. جب آپ سنتے ہوں گے معراج کے واقعات تو یہ بات تو ضرور سنتے ہوں گے 50 نمازیں دی گئی تھی حضور کو امت کے لیے تحفہ، لیکن کم کس نے کرایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. یہ 4تھے آسمان پر یا 5ویں آسمان پر ملتے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، رب تعالیٰ کے متعلق پوچھا، کہا آپ کی امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کم کرائیں. 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 5 کم ہوئی، 9 مرتبہ میرے آقا گئے. کہاں پر؟ اپنے رب کی بارگاہ میں 9 مرتبہ. یہاں سب پہلے سے طے تھا نمازیں بچنی 5 ہی ہیں. اللہ کو تو معلوم تھا، اللہ رب العزت قادر مطلق ہے
یہ 9 مرتبہ گھومنے پھرنے کا معاملہ کیا ہے؟ اوج پر جانا میرے حضور کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم تھا کہ یہ امت 5 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی تو جب 50 حضور لے آئے تھے سیدھے کہہ دیتے اے رسول جائیں ڈائریکٹ 45 کم کرا کے آ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں کہا اور کم کرائیں. کتنا؟ یہ نہیں، اور کم کرائیں، اور کم کرائیں. 5 بچے رہ گئے جبکہ موسیٰ علیہ السلام اب بھی کہہ رہے تھے اور کم کرائیں. یہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کم کرانے میں. حضور نے آخر میں فرمایا اب اس کی حکمت جو سیرت نگار بزرگان دین ہیں فرماتے ہیں بات در حقیقت نمازوں کے کم کرانے کی نہیں تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو کوہ طور پر جلوہ دیکھ نہ سکے تھے وہ نگاہ مصطفیٰ میں دیکھ رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے. تازہ تازہ جلوہ ہے، ابھی رب کو دیکھ کر یہ بندہ آیا ہے. اللہ رب العزت کا خصوصی بندہ، اس کا حبیب، اس کا محبوب ابھی یہ جلوہ دیکھ کر آیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے ان کی آنکھوں میں سمائے ہوئے تھے. موسیٰ علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ انہی جلووں کو ان آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بھیجتے کہ تازہ پھر دیکھ کر کے آئیں گے، پھر میرے مولا کے جلوے ان کی آنکھوں میں دیکھنے کو ملیں گے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس نے یہ دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو منع نہیں کیا بلکہ بار بار جاتے رہے، اس لیے کہ اپنے رب کا دیدار بار بار ہوتا رہا. اللہ نے بھی یہ نہیں فرمایا ایک ہی ساتھ کم کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا حبیب بار بار آتا رہے. یہ نمازوں کے کم کرانے کا سلسلہ تو تھا لیکن ایک دوسرے کی محبت کا بھی معاملہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو جلوہ کوہ طور پر براہ راست نہ دیکھ سکے لیکن دیکھے تو کس کے ذریعے سے دیکھے؟ میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے ذریعے سے دیکھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو، میں کہتا ہوں ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے کلیم اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. ہر نبی کو رہی ہے میرے مصطفیٰ کی حاجت، ہر نبی کو رہی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاجت. اور یہ بات آپ سنیں گے قیامت کے دن انشاءاللہ. اذهبوا الی غیری ہر نبی کہے گا اور سارے کہیں گے ایک ہی ہے جو آج سفارش کر سکتا ہے، تمہاری بھی کرے گا اور ہماری بھی کرے گا. وہ نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت پاک. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا لیکن اپنے نبی کو کیا بنایا؟ حبیب بنایا. اللہ کے رسول کیا ہیں؟ حبیب ہیں. اور ان کے بعد اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر کو لیں، شکر کو لیں، آپ کے تمام جلال موسوی کو، جمال عیسوی کو، حسن یوسفی کو لیں، سب چیزوں میں ایک نرالی شان دکھتی ہے. حسن کی بات آئی ہے تو عرض کروں، یوسف علیہ السلام کو حسن جو ہے معجزے میں ملا تھا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ وہ جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے، عام انسان کی سمجھ میں نہ آ سکے. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے حسین کہ لوگ یہ سمجھتے تھے، سوچتے تھے کیا انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنا حسین. لوگ آج فلمیں بنا کر کے ان کا کیریکٹر دکھا رہے ہیں، تم کہاں سے یوسف کا ثانی لا سکو گے؟ نہیں پیدا کر سکو گے. بلکہ ان کے زمانے کے لوگ تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یہ لگتا ہے فرشتہ ہے، بعض تو کہتے تھے کہ فرشتہ ہے، انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن جو ان کو ملا تھا، جمال، وہ معجزہ تھا، معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا حسن. اور بڑے واقعات ہیں قرآن پاک میں، پورا سورہ یوسف ہے. ان کے جمال پر کون کون فریفتہ نہیں تھا؟ ان کے جمال ہی نے، ان کے حسن ہی نے ان کو کنویں تک پہنچایا، کنویں سے پھر زلیخا کے گھر میں پہنچایا، بازار مصر میں، مصر کے بازار سے زلیخا کے گھر میں، زلیخا کے گھر سے جیل میں، جیل سے پھر وزارت عظمیٰ کی کرسی میں. یہ حسن ان کو اتنی منزلیں طے کراتا رہا کیونکہ حسن و جمال ان کا تھا. لیکن حاسدین بڑھتے گئے. ایک بات یاد رکھنا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، کوڑھی سے کوئی حسد نہیں کرتا، حسن والے سے ہی حسد کرتا ہے. اگر تمہارا کوئی حاسد ہے تو شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں، کوئی تو نعمت ہے میرے اندر اس لیے حسد کر رہا ہے. کوڑ والے سے کون حسد کرے گا؟
جو کھوڑ پھٹ کا ہوتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا، حسن والے سے حسد ہوتا ہے، جس کے پاس کوئی دولت ہو اس سے حسد ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام اس کے شکار ہوتے رہے، لیکن ان کے حسن کے متعلق قرآن کا مشہور واقعہ، زلیخا بہت فریفتہ تھیں، وارفتہ تھی یوسف علیہ السلام پر۔ عورتیں تانا دینے لگیں کہ یوسف جوان ہے، زلیخا شادی شدہ عورت ہے، شادی شدہ ہونے کے باوجود ایک نوجوان کے حسن کے چکر میں پڑ گئی۔ ان تمام تانوں کو سن کر کے زلیخا نے ایک دعوت کی تھی، دعوت میں شہر کی امیر عورتوں کو بلایا تھا، سب کے ہاتھوں میں ایک لیمو اور ایک چھری دی تھی، کہا میں جب کہوں تب یہ کاٹ دینا۔ یوسف علیہ السلام کو سجا سنوار کر کے اس نے اس کمرے میں بلایا۔ جب وہ آئے تو یوسف علیہ السلام کمرے میں جیسے داخل ہوئے، زلیخا نے کہا اے عورتوں، اے بیویوں، اپنے لیمو کاٹ دو۔ عورتیں وہ حسن یوسف کو پہلی بار دیکھ رہی تھی اور یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنے میں ایسے ماہ ہو گئیں، غرق ہو گئیں، ڈوب گئیں کہ لیمو چھوٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، تیز چاقو دیر ہوگی، سب کٹ گئی۔ یوسف علیہ السلام جب چلے گئے تب انہیں لگا ارے انگلیاں کٹ گئیں۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ واقعہ آپ نے سنا تھا نا؟ قرآن کا واقعہ ہے، سورہ یوسف 12ویں پارے میں یہ موجود ہے، جا کر پڑھ لینا۔ یہ حسن یوسف ہے، لیکن آؤ حسن مصطفیٰ کے دربار میں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمال کیا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جمال کے متعلق خود میرے آقا فرماتے ہیں ان اخی یوسف اصبح وانا ملیح۔ یوسف علیہ السلام نہایت ہی گورے رنگ کے تھے۔ میرے آقا کی زبان سے پہلے سنتے ہیں نا حضور کا حسن کیسا ہے۔ یوسف علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف، کیونکہ سارے نبی آپس میں بھائی ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف اجلی رنگت کے تھے اور اللہ نے مجھے گلابی رنگت عطا کی ہے۔ اجلی رنگت اور گلابی رنگت میں تھوڑا فرق ہے۔ اجلی رنگت جیسے ظاہر سی بات ہے، سورج جب دوپہر کے وقت آ جائے ہر کوئی اس پر نگاہیں ٹکا کر نہیں رکھ سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہے تو بہت اجلا لیکن دیکھنے کی تاب سب کی نہیں ہوتی۔ لیکن وہی رات کی ٹھنڈی وقت جب چاند طلوع ہوتا ہے، چاند کی بھی روشنی سفید ہے لیکن ٹھنڈک اتنی ہے کہ اس پر نگاہیں باندھ کر دیکھی جا سکتی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا انداز تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے کوئی تو ان کے آنکھوں کو ہو سکتا ہے ایک بار ان کا حسن خیرہ کر جائے، لیکن میرے آقا کو دیکھنے والے کی حالت یہ ہوتی کہ وہ نگاہیں بند کرنا بھول جاتا، دیکھتا ہی رہتا، یہاں تک کہ ام معبد کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، مدینے کے راستے میں رہنے والی ایک خاتون، وہ ہر گزرنے والے کی ضیافت کرتی تھی، اس راستے سے جو بھی گزرتا تھا اس کو اپنے گھر سے کھانا کھلاتی تھی، دودھ پلاتی تھی۔ ام معبد، یہ مکہ سے مدینے کے بیچ میں جو راستہ ہے وہاں گھر تھا ام معبد کا۔ ہجرت کا جب موقع تھا میرے آقا کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اسی راستے سے گزر رہے، رات کا وقت تھا، ام معبد کا گھر آیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا آقا یہ بڑی مہمان نواز عورت ہے، بہت اچھی ضیافت کرتی ہے، ایک رات یہاں رک جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہاں رک گئے۔ ام معبد نے دیکھا مہمان آئے، اتفاق ایسا، ام معبد کہتی ہے میری زندگی میں پہلی رات ایسی آئی تھی جب میرے گھر میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو بکریاں تھی وہ ان کے شوہر چرانے کے لیے لے گئے تھے، نہیں لائے، 2 دن 3 دن کے بعد آتی تھی۔ آج ایسا تھا کہ ایک بوڑھی بکری جو ہڈیاں نکالی ہوئی تھی اور پیٹ اندر جا چکا تھا، تھن سوکھ چکے تھے، وہ چوکھٹ کے پاس بندھی ہوئی تھی۔ ام معبد نے استقبال تو کیا، آ جاؤ قیام کرو، لیکن کھانے کے لیے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام معبد اگر تم اجازت دے دو تو یہ گھر کے باہر بندھی ہوئی بکری سے میں تھوڑا سا دودھ دوہ لوں، دودھ نکال لوں۔ ام معبد نے کہا اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو میرے گھر میں کیوں رہتی، دوسری بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے جا چکی ہوتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمیں اجازت دے دو، بکریوں کا دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا اگر قطرہ 2 قطرہ مل جائے تو نکال لو،
اگر قطرہ دو قطرے مل جائیں تو دوہ لو۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بکری کی پشت پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، سیدھا ہاتھ اس کی تھن پر رکھا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں میری آنکھوں میں اچانک یہ معجزہ دکھا کہ بکری صحت و تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، نکالتے رہے، پیالے بھرتے رہے۔ ام معبد کے گھر میں جتنے پیالے تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ اور اس دن ام معبد کہتی ہے میری ساری بکریاں مل کر جو دودھ نہیں دیتی تھی، میری کمزور بوڑھی بکری نے اتنا دودھ ایک رات میں دیا تھا۔ وہ دودھ خود بھی پیا، ساروں کو پلایا، بلکہ ام معبد کہتی ہیں میں نے اپنے محلے کے سارے لوگوں کو دودھ بھیجا، پھر بھی میرے گھر میں بچا رہا۔ یہ رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ دوسری صبح ہوئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آگے کے سفر پر روانہ ہو گئے، لیکن ام معبد کا دیوانہ پن اب یہاں عروج پر آیا۔ اب یہ وریبتا ہو چکی تھی، ایک رات کا قیام تھا میرے آقا کا۔ شوہر آئے، شوہر ام معبد کے آئے، کہا اے ام معبد گھر میں بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، یہ ہلکی ہلکی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، گھر میں کچھ تو بدلا بدلا سا دکھ رہا ہے۔ ام معبد نے کہا کیوں نہ بدلا بدلا دکھے، کل رات ایک عجیب سا مہمان ہمارے گھر آیا تھا، بہت عظیم مہمان تھا۔ اب جو مجھے عرض کرنا ہے وہ ام معبد کے الفاظ ہیں۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اتفاق کی بات ہے ام معبد نے حضور کا نام ہی نہیں پوچھا تھا، کون ہیں آپ یہ پوچھا ہی نہیں تھا۔ وہ سب سے پوچھتی تھی لیکن حضور سے پوچھا ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ اس وقت بڑی شرمندہ تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے سے ہی نام خود بنا لیا۔ اپنے شوہر سے کہا کل رات جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا، کل جو آیا تھا اس کا نام مبارک تھا۔ عربی میں کہتے ہیں برکت دینے والے کو مبارک، اپنے سے نام رکھ لیا۔ کہا اچھا مبارک آیا تھا؟ شوہر نے کہا مبارک کیسا تھا؟ ام معبد نے کہا بس نہ پوچھو کیسا تھا، دور سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے قریب ہے، قریب سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ حسن کا سارا نظام اسی چہرے میں جمع ہے، اور جب وہ بات کرے تو ان کے زبان سے مشک و عنبر کی خوشبو آئے، جب وہ مسکرائے تو دانتوں سے ایسی روشنی کہ گھر میں اجالا ہو جائے، جب وہ پانی پیے تو ایسا لگے کہ پانی اترتا ہوا گلے سے نظر آئے، اور اپنے ہاتھ کسی سے ملائے تو ایسے لگے جیسے ریشم کا کپڑا کسی میں رکھا گیا ہو۔ ان کے ہر عضو کو، ان کے جسم کو، ان کے جمال کو وہ بیان کرتی رہی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں میرے عزیزو، ام معبد کی حدیث پڑھو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ میرے نبی کا جمال وہ بیان کرتی رہی۔ اب ابو معبد جو شوہر ہے وہ کہتے ہیں بس کر ام معبد، اتنی تعریف تو آج تک میں نے پورے عرب میں کسی کی نہیں سنی، شعر و شاعری کرنے والے بھی اتنی تعریف نہیں کرتے جتنی تعریف تو کر رہی ہے۔ اب ام معبد سے کہا اب میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا، اس مبارک سے ایک بار ضرور ملوں گا۔ کہا اس مبارک کا نہ میں نے پتہ پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، وہ کہاں سے آیا تھا کہاں گیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ یہ دو لوگ ایسے ہیں میرے عزیزو، یہ ام معبد جو حسن و جمال کو میرے آقا کا بتا رہی ہیں۔ حسن یوسف الگ ہے، حسن مصطفیٰ الگ ہے، میں یہاں حسن کی بات کر رہی ہوں۔ اسی حسن کو تلاش کرتے کرتے وہ زندگی بیتا گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی اے بار الہ جو مبارک آیا تھا اس تک ایک بار مجھے رسائی دے دے، کسی بھی طرح پہنچا دے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بکریاں چراتے ہوئے نکلی، بکریاں بہک گئی، بھٹک گئی، ایک بکری ادھر ایک بکری ادھر، چلتی چلتی بکریاں دوڑا رہی ام معبد کو۔ یہ بکریاں دوڑاتی دوڑاتی مدینے تک لے آئی، شہر قریب آ گیا۔ اب ام معبد رونے لگی کہ اگر شہر میں گھس گئی میری بکریاں داخل ہو گئیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، میں کہاں سے پکڑ پاؤں گی، کس بکری کو ڈھونڈ پاؤں گی؟ کھلے میدان میں جمع تو کر سکتی ہوں، اب گلیوں میں بکریاں گئی تو کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ رونے لگی۔ لیکن مدینہ آ گیا اور بکریاں شہر میں داخل ہو گئیں، سب ادھر ایک ادھر ایک گلیوں میں۔ اب ام معبد کا رونا ہچکیاں بند گئی، اب رونے لگی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ حضور کا دیدار اسی وقت ہوتا ہے جب کسی کا دل روتا ہے۔
جب کسی کا دل رونے لگتا ہے وہ مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے محمد کو ہم غم گساروں میں ڈھونڈو, محمد کو ہم غریبوں میں ڈھونڈو. عزیزان گرامی, معبد رونے لگی. اتفاق کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا. حضرت ابوبکر نے دیکھا اور پہچان لیا یہ ہماری مہمانی کرنے والی وہی خاتون ہے جو مکہ سے مدینہ آنے کے وقت بیچ راستے میں تھی. دیکھا, آپ نے پہچان لیا. پوچھا معبد یہاں کیسے؟ وہ بھی چونک گئی. ارے تو وہی مبارک کے ساتھ آنے والا ساتھی تھا, تو یہاں کیسے؟ کہا میں تو یہیں رہتا ہوں. معبد نے کہا وہ مبارک کہاں ہے؟ وہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا کون مبارک؟ کون سے مبارک کی بات کر رہی؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا, ایک رات میرے گھر قیام کیا, ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا. صدیق اکبر مسکرائے, کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا, اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے, وہ محمد ہیں. حضرت ابوبکر صدیق معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی, پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا. کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں, اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا, اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا. جانتے ہو وہی بوڑھی بکری, وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی, موت کا انتظار کر رہی تھی, پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی, زمانے ابوبکر صدیق میں دودھ دیتی رہی, زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی, زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا. عزیزان گرامی, یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے, اسی حسن کی یاد میں گزارتے. ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا, لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا. زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا, جیل میں پہنچا دیا. بادشاہ نے دیکھا, وزیر بنا لیا, لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا, بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا. یہ صحابہ نے کیا ہے. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے, یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے, یہ حسین ہے, یہ جمیل ہے, بہت خوبصورت ہے. کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے, کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے, کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے. یوسف کو مجھے خریدنا ہے. خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں, لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے, یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے, عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے, عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے. ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں, ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے. لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے, بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں. صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر, میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے. عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے. یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے, ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے. ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے. امام اہل سنت, امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, اس کو سمجھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں, لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ, اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے, یوسف علیہ السلام کا حسن ہے. نمبر 1 حسن یوسف, اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئیں. عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا, کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا. زلیخا نے بلایا, اچانک کہا کہ لیمو کاٹو, عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں, عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی. ارے میاں جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے, اس کے لیے ہمت کی بات ہے, جگرے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے. حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں. لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی.
کہاں کی عورتیں ہیں؟ مصر کی عورتیں ہیں۔ عورتوں کی بھی کیا کٹی انگلیاں، 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی۔ پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزوں کو توجہ دو، کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ، یوسف علیہ السلام کے حسن پر عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی، یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب، جو عرب پوری دنیا میں مرکزیت رکھتا ہے، وہاں کے عرب جنگجو اور بہادر مانے جاتے ہیں، یہاں کے عرب یا رسول اللہ، اب مردان عرب، زنان مصر نہیں، مصر کی عورتیں نہیں، یا رسول اللہ یہاں عرب کے مرد اور وہاں حسن پر کاٹتی ہیں، حسن پر کاٹتی ہیں۔ آقا یہاں تو صرف نام پر کاٹتی ہیں، یہاں صرف نام پر کاٹتے ہیں، عورتیں نہیں مرد۔ اور پھر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلیاں کاٹی، آقا یہاں تو گردن کاٹ لیتے ہیں اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں، آقا یہاں تو جان کر کے دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں اور ہاتھوں پیروں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہیں، حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے، آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے۔ نہیں، میرے آقا مدینے میں ہیں، صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں، صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے، ہونٹ کٹ گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی، انگلیاں کٹ گئیں، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے، پھر بھی یہ کہتے ہیں مکہ والوں نے کہا اے خبیب، اے خباب، کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا۔ جلال آیا، کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، سن اے نادان، میں رسول پاک، میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس حسن کا حال ہی الگ ہے، اس حسن کی بات ہی الگ ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے، جیسے گلشن میں گلاب ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا، باغیچے میں گلاب کھلا ہے۔ ایک گلشن، گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو۔ باغیچے میں موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے اور گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب فکر رکھتے ہیں، عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے۔ یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم، گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں، چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے، حسن یوسف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی۔ جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے، ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں، چین چین بھی کرتا ہے، کائیں کائیں بھی کرتا ہے،
جانتے ہیں پرندے؟ اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں، ارے نادان، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانیں تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے۔ ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہمیں تو واقعہ ملا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے، ہدہد کی بات سن رہے تھے، قرآن میں ہے، پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا، ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، میں گھبراتا تھا اس جنگل میں، اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے؟ جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا، آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں۔ اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام۔ اب میں یہاں بات بتاؤں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن، اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے، سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضیٰ، وہ نبی نہیں، امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہوں؟ کس کی بولی نہ سمجھتے ہوں؟ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو، ہلکی 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 آواز۔ صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس خود لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا، اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی۔ یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی ممبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں، یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں۔ پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا۔ یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی، مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے مورتی ہے، اس کا پجاری ہے، پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا
کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے. کون؟ پتھر. مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی. جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا. اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے. پتھر بولنے لگا. یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بلوایا جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو. سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا. ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا. پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا. یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو. تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے. محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ. حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے. حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں. حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی. خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے. ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے. حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے. اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا. سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے. جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی. جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے. حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے. کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا. اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی. اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے. جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول. سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا. یہ بول رہا تھا میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا. حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ. لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا. اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. یہ گمراہ ہو گیا. کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا. یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے. یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی. سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے. اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں. ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے، اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے. آپ نے بارہا سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا، شروع سے ساری نعمتیں نکال لی.
نہیں، ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بہت اولاد والے تھے، کافی بیویاں آپ کی تھیں، 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں، کئی اولاد آپ کی تھی، مویشی تھے، جانور تھے، جائیدادیں تھیں، باغیچے تھے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس. لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا، اب آزمایا جائے. پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں، ضائع کی گئیں. ان کے جانور مرے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، باغیچے ہلاک ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی. بہت تیز بخار آپ کو رہتا، یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا. اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا، لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے. صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ صبر ان کا معجزہ تھا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے. آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں. اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی. لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے. بچے نے آنکھ کھولی. مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں، دور رکھا جاتا تھا. اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا. ماں کے پاس نہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے. کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا. پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے. کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں. مجھے معلوم ہے میرے عزیزو ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں. اس رسول کو، زندگی پاک کو پڑھو. یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے. حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں. لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان. خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے. جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا. واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئیں. تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں. 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں. 450 کلومیٹر کا سفر 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ. بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا. آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے. وہیں ماں سو گئیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے، اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے. تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے. سر وہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی. کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں. قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی. ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا. ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو؟
کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو، 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو، 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے۔ 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عبد المطلب کو بھی دفن کیا، صرف چچا رہ گئے ابو طالب، جن کی پرورش میں رہے اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں۔ اب آؤ شادی کرنے کا موقع آیا ہے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے، جس کی آلریڈی 2 طلاق ہو چکی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ کیا یہ صبر نہیں ہے؟ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا، لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت 4-5 اور کر لیتے، لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب 50 سال کی ہوئی تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اب سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے۔ صبر کی بات آتی ہے، باپ ہل جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود کی صحت کو تو گوا لے گا، لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا، جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں، 3 دن رہا، ہاتھ میں فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں، چند ماہ رہا، اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں، 6 مہینے رہا، کھلاتے رہے، اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی۔ 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے۔ بچی تھی بیٹیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صبر کے پیکر کو دیکھو، میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا۔ یہ وہ عظیم باپ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا۔ اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے، لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے، جس سے میرے آقا کا گلا سوج جاتا تھا۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچرے ڈالنے کی کوششیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک انہوں نے سوشل بائیکاٹ رکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں، اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے، چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے۔ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبر ایوب کو تم نے پڑھا، صبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئی، لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں، فصل بہار ہوتی ہیں۔ کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں، خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے۔ بیٹیاں اس کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی، اونٹ کے اوپر سے ان کو گھرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی، حمل گر گیا تھا۔ واپس مدینے میں آئی، بیمار رہنے لگی۔
1 سال نہیں گزرا تھا حضور پاک کے سامنے وفات پا گئی. خود جنازہ پڑھایا, اپنی بیٹی کو دفن کیا. جنگ بدر میں گئے ہیں, اپنی بیٹی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا. حضرت عثمان سے کہا رقیہ بیمار ہے, میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو, میں بدر میں ہوں. جنگ بدر میں رہے. خبر ملی آقا آپ کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا. میرے آقا صبر کر کے میدان بدر میں رہے, دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے. واپس مدینے میں آئے, تیسری بیٹی تھی ام کلثوم, اپنے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دیا. چند مہینے کے بعد ام کلثوم بیمار ہوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ تیسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئی. اللہ مجھے بتاؤ, جس کو اللہ نے 7 اولاد دیے اس میں ایک بعد دیگرے, اسی باپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہے, اپنے بچوں کا جنازہ پڑھا ہے. 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دفن کیا, لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی شکایت نہیں کیا, اف تک نہیں کیا. صبر ایوب کا مقام اپنی جگہ پر, صبر مصطفیٰ کا مقام اور ہے. میرے آقا کا صبر کا مقام اور ہے. آخر میں صرف فاطمۃ الزہرا باقی رہی جب آپ کی وفات کا وقت تھا. میرے عزیزو, یہی فاطمہ زہرا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا تھا, کانوں میں کچھ کہہ کر کے وہ رونے لگی. پھر بلایا, پھر کانوں میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا, فاطمہ تمہارے بابا نے کان میں کیا کہا تھا؟ فاطمہ نے کہا, پہلی بار جب انہوں نے کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں رو پڑی. پھر بابا نے مجھے بلا کر کہا, فاطمہ میرے خاندان والوں میں سے میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی. میں ہنس پڑی کہ میری موت جلدی ہونے والی ہے. حضور پاک کی وفات ربیع الاول شریف میں ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرا کی وفات رمضان مبارکہ میں. صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی وصال کر گئی. یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے. اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر پاک کے جلوے دیکھو. کیا نبی کونین اپنی قبر انور سے اپنے شہزادوں کی شہادت کربلا میں نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے, جہاں ان کے شہزادوں کو تڑپایا گیا, بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے, جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے. حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا, حسین اعظم کی گردن کو جسم ناز سے الگ کیا گیا. کیا یہ میرے آقا نے قبر پاک سے ملاحظہ نہیں کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی, اگر میں صبر مصطفیٰ کو گناؤں بہت طویل داستان ہوگی, لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا, افضلیت مصطفیٰ ہر شکل میں تمہیں نظر آئے گی. اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو آہو بکا دیا تھا, وہ روتے تھے, اور وہ کس لیے روتے تھے؟ آدم علیہ السلام اپنی اس بات پر روتے تھے جو آپ نے گندم کھایا تھا جنت میں, درخت کا پھل کھایا تھا, اس بات پر 300 سال روتے رہے. لیکن مصطفیٰ بھی روتے رہے, زندگی پر روتے رہے, لیکن کس کے غم میں روتے رہے؟ امتی 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 کہتے کہتے روتے رہے. یہ ناز الگ ہیں. اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے, اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. میرے عزیزو, رونے میں آپ بے مثال ہیں, جانوروں کی بولیاں سننے میں بے مثال ہیں, حسن یوسف میں بے مثال ہیں, ثبات و استقامت میں بے مثال ہیں. اسی لیے شاعر نے جو کہا اسی بات پر میں کہتا ہوں اپنی گفتگو کو. ہاں ایک بات رہ گئی ہے, وہ عطا کرنے میں بھی بے نیاز ہیں, وہ رحم کرنے میں بے مثال ہیں, رحم کرنے میں بھی بے مثال ہیں. ایک ہی مثال میں بتا دوں. ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا, تیرے پاس بہت خزانے, زکوٰۃ دے دے. اس نے کہا کچھ کم کراؤ. 25% زکوٰۃ دینی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے رعایت کرائی اللہ سے کہ اس کو کچھ کم کر دے مولا. اللہ نے کم اتنا کر دیا کہ 1000 میں 1 روپے دے. کتنے؟ 1000 میں 1. اس کے حساب سے کیلکولیشن کیا تو قارون کے بہت سارے خزانے زکوٰۃ میں جا رہے ہیں. اس مالدار نے جس کی چربی چڑھی ہوئی تھی مال کی, نہیں دینے کا ارادہ کیا. موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا برے کام کا. موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا. آپ نے کہا اے زمین اسے نگل جا. زمین پھٹ گئی, قارون اندر جانے لگا. قارون اندر جانے لگا, وہ بار بار دعائی دینے لگا, بچا لو بچا لو بچا لو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک بھی نہیں سنی. تو نے مجھ پر الزام لگایا. پھر آخر میں اس نے کہا کیا میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا ہے زمین اس کے خزانے بھی نگل جا. سارے خزانے بھی زمین بوس ہو گئے, قارون بھی زمین میں تہس نہس ختم ہو گیا. 1 ٹائم 1 شاٹ.
یہ موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے بھی ایک فرعونی کو ایک گھونسا مارا تھا آپ نے، وہ مر ہی گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لالچ میں کئی لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، ایک شخص سراقہ یہ بھی پیچھے آ گیا، دوسرے تو کوئی پا نہیں سکے، سراقہ پا لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا سراقہ دیکھ لیا ہے ہم کو، وہ تیر کمان لے کر کے آ رہا ہے ہمیں گرفتار کرنا، کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا جو محمد اور اس کے ساتھی کو لے آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ حضور نے کہا اچھا اسی لالچ میں آ رہا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا تھا، میرے آقا نے سراقہ کو کہا، زمین کھل گئی، سراقہ گھٹنے تک چلا گیا، لیکن یہاں معاملہ الگ ہے۔ سراقہ نے کہا اے محمد تم کریم ابن کریم ہو، تمہارا معاف کرنے میں کوئی مثل نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں۔ حضور پاک نے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی، سراقہ باہر آیا، لیکن ارادہ پھر بدلا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر پیچھے پڑ گیا۔ حضور نے کہا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب کی بات زمین پھنس شک ہوئی، سراقہ کمر تک اندر چلا گیا، پھر رونے لگا اے محمد تم کریم ابن کریم ہو، معاف کرنے میں تمہارا کوئی مثل نہیں۔ حضور نے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی، پھر سراقہ نکل گیا، جا رہا تھا، سوچا ایک بار اور ٹرائی کر لوں، تیسری بار پھر پیچھے پڑ گیا، پھر قریب آیا۔ حضور نے فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ یہاں پکڑایا بھی جا رہا ہے، معاف بھی کرایا جا رہا ہے، پکڑایا بھی جا رہا ہے، معاف بھی کرایا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا ون ٹائم ون شاٹ، ایک ہی بار میں ایک ہی شاٹ پر ختم۔ یہاں چھوڑنے کی تیسری مرتبہ جب وہ دھس گیا گردن تک، حضور نے فرمایا اے سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے پڑ گیا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے کے امریکہ یورپ کی طرح سپر پاور تھے، ان کے بادشاہوں کے پاس سونے کے کنگن تھے، وہ کسی عام آدمی کے خواب و خیال میں نہیں آتے۔ میرے آقا نے ڈائریکٹ پکڑنے کے لیے جو آ رہا ہے اسی کو کہا تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ کو یقین نہیں ہوا، کہا ایسا کہہ رہے ہو؟ اسی وقت ایمان لے آئے، میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زمین کو کہا چھوڑ دے۔ وہاں ایک بار میں پکڑا گیا، ایک بار میں قارون دفن بھی ہو گیا۔ یہاں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار وہ بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور بار بار معاف کر رہے ہیں، معاف کرنے میں آپ کا کوئی مثال نہیں۔ یہاں تک کہ حضور کی وفات کے بعد قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے، صدیق اکبر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے، عمر فاروق کے زمانے میں چل کر کے سراقہ بہت بیمار ہو گئے۔ اب یہ سراقہ صحابی رسول ہیں، پکڑنے کے لیے گئے تھے لیکن صحابی رسول ہوئے۔ یہی تو بازار مصطفیٰ کی بات ہے، جو جان لینے جاتا ہے وہ جان دے کے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ادب سے ہم کہتے ہیں سراقہ بہت بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا چلو آخری وقت ہے عیادت کرنے کے لیے، سب آئے، آخری وقت لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لوگ آنے لگے۔ سراقہ نے کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا آخری وقت ہے، تیمارداری عیادت کے لیے آ رہے ہیں ہم۔ کہا سب کو بھگایا، جاؤ میں مرنے والا نہیں ہوں، جاؤ میں نہیں مروں گا۔ کہا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ؟ کہا ہاں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی میرے ہاتھ میں آئے نہیں تو میں مروں گا بھی نہیں۔ یہ یقین تھا صحابی رسول کا۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا، روم بھی ٹوٹ گیا، قیصر و کسریٰ کا مال صحابہ نے مال غنیمت میں مدینے پہنچایا، اس مال غنیمت میں قیصر و کسریٰ کے کنگن بھی آئے۔ امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، لے جا کر کے ان کو پہنایا گیا اور اس کے بعد وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ چند ہی دنوں کے بعد آپ کی وفات بھی ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہاں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس رسول کا معاملہ یہ ہے، عطا کرنے میں بے مثال، رحم کرنے میں بے مثال، معاف کرنے میں بے مثال۔ اسی کو امام میرا کہتا ہے بریلی کا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور کی بات تو یہ ہے، چور حاکم سے ڈریں یا مات الگ ہے۔ چور کس سے ڈرتا ہے؟ پولیس سے ڈرتا ہے نا،
پکڑنے والا آیا تو چور ڈر کے بھاگتا ہے، لیکن آقا آپ کی شان ہی الگ ہے، آپ حاکم ہیں اور چور آپ ہی کے پاس چھپنے کے لیے بھی آتا ہے، یہی چھپنے کے لیے آتا ہے۔ اسی لیے امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی۔ قیامت کے دن کچھ مجرموں کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، فلاں مجرم کہاں ہے، فلاں وہ کام کیا تھا، یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، جرموں کا اعلان ہو چکا ہوگا، فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن کچھ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے، کچھ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے۔ اس کو امام زمن نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضور کچھ مجرموں پر اپنا دامن رکھے ہوں گے، آقا رحم کرنے میں بے مثال ہیں۔ میرے عزیزو، ابھی 12 دن ہیں، آپ روزانہ میرے مصطفیٰ کی بات سنیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل یہاں تک میں اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں، لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر یا رسول اللہ، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔